1945 میں ویول پلان آیا اور اس میں گورننس سٹرکچر کے بارے میں بتایا گیا کہ جب برٹش وڈرا کریں گے انڈیا سے تو گورننس سٹرکچر کیسا ہوگا، جس کو ویول پلان بھی کہا گیا۔ اب 1945 میں ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی، برٹن اور ایلائز جیت گئے۔ اس کے بعد برٹن میں الیکشنز ہوئے، لیبر پارٹی اور کنزرویٹوز یہ دونوں آپس میں الیکشنز لڑ رہے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ کنزرویٹوز جو کہ ورلڈ وار 2 کے دوران میں حکومت میں تھے، ان کے جو لیڈر چرچل، انہوں نے خود سے امریکہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انڈیا سمیت باقی ساری کالونیز کو چھوڑ دیں گے جب وار ختم ہوگی، مگر اب وہ ان الیکشنز میں یہ کیمپین چلا رہے تھے کہ جب ہم امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے تھے تو اس وقت میرے ذہن میں انڈیا یا وہ کالونیز نہیں تھی جو برٹن نے سنبھالی ہوئی ہیں، بلکہ وہ والی کالونیز تھیں جو جرمنی نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کالونیز کو آزادی دے گے۔ تو کنزرویٹوز اس طریقے سے الیکشن کیمپین چلا رہے تھے کہ جیسے وہ اپنی کالونیز کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن دوسری طرف لیبر پارٹی کی کیمپین کچھ یوں تھی کہ جیسے ہی وہ حکومت بنائیں گے اس کے ساتھ ہی وہ انڈیا کو اور باقی کالونیز کو آزادی دے دیں گے، موسٹ امپورٹنٹلی انڈیا کو۔ تو ظاہری طور پر ان دونوں پارٹیز کا کنٹیسٹ تو انگلینڈ میں ہو رہا تھا، مگر اس کے اوپر پورا ہندوستان اپنی آنکھیں جمائے بیٹھا ہوا تھا، اور ایون پورے ہندوستان میں چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمس ہوں، سکھس ہوں، وہ سارے دعائیں کر رہے تھے کہ لیبر پارٹی آ جائے، کیونکہ لیبر پارٹی نے وعدہ کیا تھا، ان کا الیکشن مینیفیسٹو تھا کہ once they came into power they would liberate India. And the night when these elections were being held in England, the whole night most of the Indians they woke up, most importantly in the campuses of the universities across India. The students even danced on every seat won by Labour Party because they were listening to the broadcast news from the BBC ریڈیو۔ تو اس طریقے سے الیکشنز کے بعد لیبر پارٹی جیت گئی، اور لیبر پارٹی نے آتے ہی ارینجمنٹ کرنی شروع کر دی کہ ہندوستان کو آزادی دی جائے گی، اور لیبر پارٹی کے پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی نے بھی یہی کہا۔ اب ظاہر ہے ہندوستان کو آزادی ملنی ہے، تو کلیمنٹ ایٹلی جو کہ اس وقت کی لیبر پارٹی کے لیڈر تھے اور پرائم منسٹر بھی تھے، انہوں نے آتے ہی ایک شیڈیول دیا کہ ہندوستان میں الیکشنز ہوں گے، اور الیکشنز کے ذریعے سے جو بھی پارٹی جیت کے آئے گی ان الیکٹڈ ممبرز کو ہم کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائیں گے، یعنی وہ اسمبلی میں آئیں گے اور انہی کو ہی پھر ہم ویول پلان کے تحت جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس میں ہم ان کو منسٹریز دیں گے۔ تو یہ جب انہوں نے شیڈیول دیا تو پورے ہندوستان میں کیمپین الیکشنز کی سٹارٹ ہو گئی۔ 1945 میں سینٹرل اسمبلی کے الیکشنز ہوئے اور 1946 میں پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز ہوئے۔ اس میں مسلم لیگ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو یونائٹ کرنے میں مصروف ہو گئی، اور یہ مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں مسلم میجورٹی ایریا سے مسلم لیگ نہیں جیتی، خاص طور پہ بنگال اور پنجاب میں اچھی خاصی مسلم پاپولیشن آباد تھی اور 2 میجر مسلم پروونسز تھے، مگر مسلم لیگ's electoral performance in these 2 provinces were very poor. Most importantly, in 1937 it was observed that Muslim League fared well in those areas where the Muslims lived in minority, but Muslim League was defeated outrightly in Punjab and Bengal. اور یہ سوچا گیا کہ شاید اور یہ پیر پور رپورٹ کے اندر بھی اس کو بتایا گیا کہ خاص طور پر جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں رہتے ہیں وہ they did not feel threat from Hindu domination because they are already living in majority. اور پنجاب میں یونینسٹ پارٹی اتنی مضبوط تھی کہ 1937 کے الیکشنز میں انہوں نے تقریباً کلین سویپ کر دیا تھا اور مسلم لیگ کو صرف 1 سیٹ ملی تھی۔ یونینسٹ پارٹی جو تھی وہ فیوڈل لارڈس کی پارٹی تھی، اور اس میں نہ صرف فیوڈل لارڈس تھے بلکہ پیرز تھے بڑے بڑے، اور وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم پنجاب کی ایگریکلچر سوسائٹی کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔
تو مسلم لیگ وہاں پہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتی تھی، اور کانگریس نے ایون پنجاب میں سے پچھلے الیکشنز میں 18 سیٹیں جیت لیں اور یونینسٹ کے ساتھ انہوں نے کولیشن میں چلے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت بڑا چیلنج تھا قائد اعظم اور مسلم لیگ کے لیے کہ وہ ان الیکشنز میں کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں۔ اور اس وقت دوبارہ یونینسٹ پارٹی ابھر کے سامنے آئی مسلم لیگ کے سامنے، اور قائد اعظم کو سب سے بڑا ڈر کانگریس سے نہیں تھا، ان مسلم سے تھا جو کہ اپوز کر رہے تھے مسلم لیگ کو اور پاکستان کو۔ خاص طور پر اس میں ہندوستان کی سب سے بڑی مسلم جماعت جمعیت علماء ہند وہ کانگریس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے بعد مجلس احرار ایک بہت پاورفل پارٹی تھی، پھر خاکسار موومنٹ، اور ان تینوں کے بڑے فائری قسم کے سپیکرز اور علماء تھے، اور قائد اعظم کا مقابلہ ان سب کے ساتھ تھے، انکلوڈنگ یونینسٹ پارٹی۔ یہ سارے کے سارے کو سپورٹ کر رہی تھی کانگریس۔ اس کے علاوہ کے پی کے میں بلوچستان میں اور اس کے ساتھ سندھ میں ایک اور پارٹی تھی جو کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی، وہ بھی کانگریس کے ساتھ کھڑی ہو کے مسلمانوں کا یا مسلم لیگ کا مقابلہ کر رہی تھی۔ ایک اور پارٹی تھی جو کہ سکھوں کی اقالی دل تھی، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی کانگریس کے ساتھ، اور مکمل طور پر پاکستان کی مخالفت کر رہی تھی۔ ایک طرف ایک قائد اعظم اور ایک مسلم لیگ، اور دوسری طرف طوفان تھا اپوزیشن کا۔ اور مسلم لیگ واز کنٹیسٹنگ دی الیکشنز آن پاکستان۔ ان کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان لیا جائے گا مسلمانوں کے لیے آن دی بیسس آف ٹو نیشن تھیوری، اینڈ دس مینیفیسٹو واز آف مسلم لیگ۔ دوسری طرف کانگریس جو ہے الیکشنز لڑ رہی تھی کہ انڈیا کو یونائٹڈ رکھا جائے گا، اور انڈیپینڈنس اینڈ یونائٹڈ انڈیا، دو میجر سلوگن سے کانگریس کے، جس کے اوپر وہ الیکشنز لڑ رہی تھی۔ اب 1945 کے الیکشنز ہوئے، اور ان الیکشنز میں اور 1946 میں بھی ان الیکشنز میں ایک طرح سے پتہ چل گیا ہندوستان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ آلموسٹ نان مسلم سیٹس کے اوپر کانگریس 93% سیٹس جیت گئی۔ تقریباً ساری ہندو سیٹس جو ہیں وہ کانگریس کو آ گئی، اور تقریباً ساری کی ساری مسلم کانسٹیچوئنسیز مسلم لیگ نے جیت لی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلم لیگ نے مسلمانوں کو نہ صرف یونائٹ کر دیا بلکہ ساری دوسری مسلم پارٹیز کو تقریباً ڈیفیٹ کر دیا اور آؤٹ وٹ کر دیا۔ اور اس طریقے سے دو حصوں میں ہندوستان بٹا ہوا تھا۔ ایک وہ حصہ جو مسلمز کا تھا اور بہت بڑی تعداد میں ہندوستان میں موجود تھا، ایک میجورٹی تھی اس وقت، اس وقت بہت بڑی مائنورٹی تھی مسلمانوں کی، وہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور دوسری طرف نان مسلمز جو ہیں وہ کانگریس کے اس وعدے کے ساتھ کہ یونائٹڈ انڈیا ہونا چاہیے اور برٹش کو یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، انڈیپینڈنس، تو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان الیکشنز میں مسلم لیگ نے نہ صرف کانگریس کو شکست دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مسلم پارٹیز کو بھی آؤٹ وٹ کر دیا۔ لیکن مسلم لیگ کو ایک شکست ہوئی، وہ تھی کمیونسٹ پارٹی سے جو کہ NWFP میں تھی۔ وہاں پر ان کو شکست ہو گئی، جو خان عبدالغفار خان اور باچا خان کی پارٹی تھی، وہاں شکست ہو گئی۔ لیکن اس کے علاوہ باقی ساری جگہوں پر مسلم لیگ نے جیت لیا، آلموسٹ ساری کانسٹیچوئنسیز میں بہت اچھا پرفارم کیا۔ اب اس کے اندر واٹ آر دی میجر فیکٹرز اور دی ریزنس دیٹ مسلم لیگ ون دیز الیکشنز، اس میں نے کچھ ریزنس یہاں پہ لکھی ہیں۔ دا فرسٹ ریزن از ایکسپیرینس۔ Now Muslim League has become quite experienced. Before, in the previous general election 1937, if we compare this victory, in those elections Muslim League was inexperienced and did not get much of the Muslim seats on separate electorate. But here now Muslim League has become very experienced after winning so many elections, most importantly by-elections when Congress resigned. So it was an experience now Muslim League had got. Another one was, this time Muslim League was contesting the elections on one point agenda for the Muslims, and that was Pakistan. Hitherto, in 1937 when Muslim League was contesting, it was contesting on the constitutional guarantees of the Muslims. And constitutional guarantees or constitutional language was very difficult for the illiterate masses to understand. Even they were in the political interests of the Muslims, but they could not understand what was it. But this time Pakistan was an appeal to them which attracted.
It appealed to their imagination, the thought that Pakistan would be an Islamic citadel. So that one point agenda also became one of the reasons. Now 1945-46 was a different scenario from the one which was prevalent in 1937. Now Pakistan resolution had passed, and they were talking about Pakistan ka matlab kya, la ilaha illallah, because another thing was use of religion to awaken the Muslim soul. Hitherto, before 1940, a Muslim League was trying to awaken the Muslim spirit towards the realization that there was massive economic and political exploitation of the Muslims, and they wanted political and economic status for the Muslims, but the Muslims weren't coming to that realization. But for the first time, religion was used, and simple नारे बनाए गए. पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. बंगाल में आवाज़ आ रही थी कि हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहूँगा पाकिस्तान. पंजाब से आवाज़ आ रही थी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहूँगा पाकिस्तान. और इस तरीके से ये नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठा. ये एक सिंपल सा नारा था जो उनको समझ लगती थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. लेकिन पॉलिटिकल और बड़े मुश्किल जो नारे पहले होते थे वो ऑलमोस्ट नहीं समझ लगती थी. पहले के लीडर्स को, जो मुसलमानों के लीडर्स, मुस्लिम लीग के लीडर्स, उनको एरिस्टोक्रेटिक क्लास कहते थे. लेकिन अब कायदे आज़म ने अपनी मुकम्मल तौर पर अपने आप को तब्दील किया. लिबास ऐसा पहनना शुरू कर दिया जो कि मुसलमान पहनते थे, और अपने बहुत सारे पार्टी के मैनिफेस्टोस को भी चेंज किया. तो इस तरीके से यूज़ ऑफ रिलीजन, इसमें कार्ल मार्क्स कहता है कि रिलीजन एक्चुअली इज़ एन ओपियम which you give to the people and make them sleep. But here I would say that the Muslims in India, they proved it the other way wrong. They used religion to awaken them, not to make them sleep. और वो अचानक ही जाग उठे. उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स और कल्चरल राइट्स पता नहीं कब से पामाल हो रहे थे, बट they were asleep. A very, very sound and sweet sleep they were indulged in. But for the first time, religion was used, and they suddenly woke up and said, oh, our rights were being trampled in India, so we have to wake up. तो चाहे ये पॉलिटिकल राइट्स के लिए ही थी मूवमेंट, लेकिन religion became wonderful strategy at that time. Then another one was organizational structure was now more powerful than it was the case in 1937 general elections. Now Muslim League offices had opened up in Gali Mohalla level, I mean at grassroots level. I mean students unions, they were working, and they were organizing even smaller rallies on different smaller roads of India. Even colleges and universities where the Muslim students, they studied, Muslim League Student Foundation or All India Muslim Student Foundation, that was working very well. Even the women leadership, they were asked to come out of their homes, and door-to-door campaign for the women votes, it started. So that was a different scenario. At grassroots level, that campaign was being run. So organizational structure had become quite better now this time, and then awareness campaign even through Muslim majority areas. That the problem was in the Muslim majority areas, which were quite not well aware of the Hindu threats. In Muslim minority areas which were left to India, they were very enthusiastic about Pakistan because they were living in minority in the Hindu population, and they thought that the Hindu domination would be very, very detrimental to their own cultural emancipation. So the problem was in Muslim majority areas such as Punjab, Sindh, Balochistan and NWFP. These Muslims weren't supporting the Muslim League and Quaid-e-Azam. So here the awareness campaign became effective. On the other hand, Qaid's leadership, that was very important, because Quaid-e-Azam turned this defeated party, whose name was Muslim League, in 1937 into a mass movement. This was the charismatic leadership of Quaid-e-Azam
that this league was just a defeated political party in 1937 and it completely changed into the mass movement in Hindustan. So these were different reasons for League's success in 1945-46 elections. Now, a Constituent Assembly was made in 1945 after Central Assembly elections, and then one plan was discussed there, and that was how India would be a federation, and that is this 1946